بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ امام نووی رحمہ اللہ کی کتاب الاربعین جو 40 احادیث کا مجموعہ ہے، اس کی مختصر ہم شرح کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے والی حدیث ہم نے نیت کے سلسلے میں پڑھی اور آپ نے وہ سماعت کی، تو کیونکہ یہ دروس نہایت ہی مختصر ہیں تو آج کا ہمارا دوسرا درس ہے اور دوسری حدیث ہے جو مراتب دین یعنی اسلام، ایمان اور احسان کے تعلق سے ہیں۔ اور سب سے پہلے ہم حدیث پڑھیں گے، اور یہ بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ حدیث بہت عظیم حدیث ہے اور بہت جامع حدیث ہے، جو حدیث جبرائیل کے نام سے مشہور ہے، اور اس کے اندر جو ہیں اجمالی طور پر پورے دین کا ذکر ہے۔ اور کیونکہ اس میں جبریل علیہ السلام جو ہیں وہ انسانی شکل و صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ نے کچھ سوالات کیے، اور پھر جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جواب جو ہیں وہ عنایت کیے، اور اس میں گویا کہ سکھانا مقصود تھا کہ تاکہ جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین بیٹھے ہیں تاکہ ان کو اس چیز کا علم ہو جائے کہ دین کیا ہے اور ایمان کیا ہے، احسان کیا ہے، قیامت کب قائم ہوگی، یہ ساری چیزیں حدیث میں آ رہی ہیں۔ تو سب سے پہلے حدیث کو ہم پڑھتے ہیں۔ عن عمر رضی اللہ عنہ قال بینما نحن جلوس عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ اذ طلع علینا رجل شدید بیاض الثیاب، کہ اچانک ایک آدمی نمودار ہوا جس کے جو ہے شدید بیاض الثیاب، اس کے کپڑے نہایت سفید تھے، اور شدید سواد الشعر، اور اس کے بال نہایت ہی یعنی سیاہ تھے، بالکل کالے بال تھے۔ لا یرا علیہ اثر السفر، اور اس کے اوپر سفر کے آثار نظر نہیں آ رہے تھے، یعنی ایسا نہیں لگ رہا تھا کہ کوئی یہ آدمی سفر کر کے آیا ہے۔ اور ولا يعرفه منا احد، اور ہم میں سے کوئی ان کو جانتا بھی نہیں تھا۔ حتی جلس الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ فاسند رکبتیہ الى رکبتیہ، تو اس نے اپنے گھٹنے جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں کی طرف کر لیے، یعنی اس طریقے سے جیسے میں بیٹھا ہوں اس طریقے سے گویا وہ آ کر بیٹھ کے وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى فَخِذَيْهِ، اور اس نے اپنی ہتھیلیوں کو اپنی رانوں کے اوپر رکھ دیا اس طریقے سے۔ اور اس میں حدیث کی کچھ چیزیں وضاحت آگے آئے گی، لیکن میں اس چیز کی وضاحت کر دوں کہ اس حدیث میں بہت ساری چیزوں کو بیان کیا گیا ہے۔ ایک تو یہ مسئلہ بھی سمجھ میں آتا ہے ہمیں کہ آدمی کو دین کا علم جو سیکھنا ہے وہ جوانی کی عمر کے اندر سیکھنا چاہیے، کہ جب اس کے بال جو ہیں وہ کالے بال ہوں، یعنی جوانی کی حالت میں، اور جوانی کی حالت میں علم سیکھے گا تو بہت ساری چیزیں وہ سیکھ سکے گا۔ اور ایسا ہی کہ جب علم سیکھنے کے لیے آدمی آئے تو بہتر ہے کہ سفید کپڑے پہن کے آئے، اور اسی طریقے سے اس چیز کا بھی خیال رکھے کہ وہ بالکل صاف اور ستھرا ہو، اور یہ خیال بھی رکھے کہ بیٹھنا کیسے ہے، یعنی جس طرح جبریل امین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہیں تو اس انداز سے آدمی بیٹھے اور باادب ہو کر بیٹھے، اور پھر اس کے بعد علم سیکھنا شروع کرے۔ اور اس کے بعد فرمایا وقال، فرمایا یا محمد اخبرنی عن الاسلام، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے اسلام کے بارے میں بتاؤ۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام یہ ہے، الاسلام ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، کہ اسلام یہ ہے کہ آپ اس چیز کی گواہی دیں کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ حقیقت میں کوئی معبود نہیں ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اللہ کے رسول ہیں۔ وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ، اور آپ نماز کو قائم کریں۔ وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ جو ہے وہ دیں۔ وَتَصُومَ رمضان، اور رمضان مبارک کے روزے رکھیں۔ وَتَحُجَّ الْبَيْتَ إِنِ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور بیت اللہ کا حج کریں اگر اس تک پہنچنے کی طاقت آپ رکھتے ہیں۔ تو یہ سوال پوچھنے کے بعد جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جواب دیا تو قال، فرمایا صدقت، یعنی جبریل امین نے کہا صدقت، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے سچ فرمایا۔ فعجبنا له يسأله ويصدقه، صحابہ کہتے ہیں ہم نے بڑا تعجب کیا کہ سوال بھی خود ہی کرتا ہے اور خود ہی اس کی تصدیق بھی کرتا ہے کہ آپ نے ٹھیک کہا۔ قال فاخبرنی عن الایمان، پھر اس کے بعد بتایا کہ آپ ہمیں ایمان کے بارے میں بتائیں۔ قال، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تؤمن باللہ، ایمان یہ ہے کہ آپ جو ہے
وہ اللہ پر ایمان لائیں، و ملائکتہ اور اللہ کے ملائکہ پر ایمان لائیں، و کتبہ اور اللہ کی کتابوں پر ایمان لائیں، و رسلہ اور اللہ کے رسولوں پر ایمان لائیں، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر ایمان لائیں، و تؤمن بالقدر خیرہ و شرہ اور تقدیر کے اوپر ایمان لائیں، اس کی اچھائیوں پر اور اس کی یعنی اچھی اور بری تقدیر کے اوپر آپ ایمان لائیں۔ قال صدقت، پھر جبریل امین نے فرمایا کہ صدقت، آپ نے ٹھیک کہا۔ قال فاخبرنی عن الاحسان، کہا کہ آپ مجھے احسان کے بارے میں بتائیں۔ قال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ آپ اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت اس انداز اس طریقے سے کریں کہ گویا کہ آپ اللہ وحدہ لا شریک کو دیکھ رہے ہیں۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اور اگر آپ یہ تصور نہیں کر سکتے کہ آپ اللہ وحدہ لا شریک کو دیکھ رہے ہیں تو کم از کم یہ خیال کریں کہ اللہ وحدہ لا شریک آپ کو دیکھ رہا ہے۔ قال فاخبرنی عن الساعہ، پھر کہا کہ آپ مجھے قیامت کے تعلق سے بتائیں۔ تو قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، مل مسئول عنها بأعلم من السائل، کہ سائل جو ہے وہ مسئول سے زیادہ نہیں جانتا، یعنی جس کے سے پوچھا جا رہا ہے وہ زیادہ اس کے متعلق اس کے پاس اس کا علم نہیں ہے۔ قال فاخبرنی عن اماراتها، کہا پھر اس کی کچھ نشانیوں کے بارے میں ہمیں بتا دیں۔ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ان تلد الامۃ ربتها، یہ کہ لوندی جو ہے وہ اپنے آقا کو جنم دے گی۔ وَأَن تَرَ الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ رِعَاءَ الشَّاءِ يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ، اور آپ دیکھیں گے کہ ننگے بدن اور ننگے پاؤں، ننگے بدن اور فقیر لوگ، بکریاں چروانے والے یعنی چرواہے، یتطاولون فی البنیان، بلڈنگیں بنانے میں فخر محسوس کریں گے، فخر کریں گے، اور یعنی کشمکش کے اندر رہیں گے، بلڈنگیں بنانے کے اندر ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی جو ہے وہ ہر ممکن کوشش کریں گے کہ ایک نے ایک بلڈنگ بنائی ہے تو وہ سوچے گا کہ ہم، دوسرا کہے گا جی میں اس سے زیادہ بڑی بلڈنگ بنا۔ ثم انطلق فلبثت ملیا، پھر کہتے ہیں یہ جبریل امین چلے گئے اور ہم ایک مدت تک جو ہے وہاں، فلبثت ملیا، میں ایک مدت تک وہاں بیٹھا رہا۔ ثم قال، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، یا عمر، اے عمر، اتدری من السائل، کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ سائل کون تھا؟ قلت، میں نے کہا اللہ و رسول عالم، کہ اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے۔ قال فإنه جبریل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ جبرائیل تھے، اتاکم یعلمکم دینکم، یہ اس لیے تمہارے پاس آئے تاکہ تم کو تمہارا دین سکھا دیں۔ یہ حدیث کا مختصر ترجمہ تھا جو میں نے آپ کے سامنے رکھا، اور یہ بات بھی میں نے بتا دی کہ یہ عظیم حدیث ہے اور حدیث جبرائیل کے نام سے یہ معروف اور مشہور ہے، اور اس میں اس چیز کی بھی وضاحت ہے کہ فرشتے جو ہیں وہ کبھی انسانی شکل جو ہے وہ اختیار کرتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل امین اکثر و بیشتر جو ہے وہ ایک صحابی رسول ہیں، حضرت دحیہ کلبی، ان کی شکل میں جو ہے وہ آتے تھے۔ اور یہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا کہ بادب طریقے سے جو ہے وہ استاد کے سامنے بیٹھنا چاہیے۔ اب یہاں اس چیز کی وضاحت ہے کہ ایمان اور اسلام کے درمیان فرق ہے۔ تو اسلام کہتے ہیں اعضاء اور جوارح کے جو ظاہری اعمال ہیں ان کو کہتے ہیں اسلام، اور ایمان جو ہے وہ ہے قلبی اعمال، یعنی جو باطن کے جو اعمال ہیں ان کو ایمان کہتے ہیں، اور جو ظاہری یعنی جوارح کے ظاہری اعمال ہیں ان کو اسلام کہتے ہیں، اور دونوں کے اندر فرق ہے۔ یعنی ہر آدمی مسلمان تو ہو سکتا ہے لیکن ہر مسلمان وہ مومن نہیں ہو سکتا ہے۔ اور ایمان آپ کو پتہ ہے کہ ایمان گھٹتا بھی ہے اور بڑھتا بھی ہے، الایمان یزید و ینقص، ایمان کم بھی ہوتا ہے اور زیادہ بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے نہیں؟ یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ الایمان یزید و ینقص، ایمان گھٹتا اور بڑھتا ہے۔ نیک اعمال کرو گے تو ایمان بڑھ جائے گا، اور غلط کام کرو گے تو اس سے ایمان کیا ہو جائے گا؟ گھٹ جائے گا۔ اور اسی طریقے سے جو ایمان کے ارکان آپ کو پتہ ہے کہ وہ 6 ارکان، اللہ پر ایمان لانا، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، اور یوم آخرت پر، اور تقدیر کی بھلائی اور برائی پر ایمان لانا، یہ ارکان ذکر کیے گئے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے وجود پر ایمان لانا کہ اللہ کی ذات ہے، پھر اس کی توحید ربوبیت پر، الوہیت پر، اسماء و صفات کے اوپر جو ہے وہ ایمان لانا، اور یہ کہنا کہ سارے جہاں کا پالنے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین کی ذات ہے، اور وہی عبادت کا، اللہ تعالیٰ ہی عبادت کا جو ہے وہ مستحق ہے۔ اور یہ بھی عقیدہ رکھنا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کہاں پہ ہے؟ وہ عرش پر ہے، اور وہ اس کے پاس اپنے علم کے اعتبار سے وہ ساری کائنات کا علم جو ہے اس کے پاس موجود ہے، اور اس سے کوئی چیز جو ہے وہ مخفی نہیں ہے،
اور اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، ٹھیک ہے نہیں۔ اس کے اچھے اچھے نام ہیں، صفات ہیں، اور ہم ان پر ایمان لاتے ہیں جو اللہ کی صفات ہے۔ کیسے لاتے ہیں؟ جیسے اللہ نے بیان کی اور جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کی، ہم اس پر ایمان لاتے ہیں۔ ہم اس میں اس کی کیفیت بیان نہیں کرتے، تعویل ان کی نہیں کرتے ہیں، کوئی تحریف بھی نہیں کرتے، کوئی تعطیل بھی ہم نہیں کرتے۔ یہ ہے اللہ پر ایمان لانے کا مطلب، جو مختصر ہم تشریح کر رہے ہیں۔ فرشتوں پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ فرشتوں پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، اور اس کی معزز مخلوق ہیں، اور اس نے جو ہے اپنی عبادت کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو پیدا کیا ہے، اور وہ اللہ کے حکم کی کبھی نافرمانی نہیں کرتے ہیں، نور سے پیدا کیے گئے ہیں، کھانے پینے کی ان کو ضرورت نہیں ہوتی، اور ان کی تعداد بے شمار ہے، کوئی بھی ان کی تعداد جو ہے وہ نہیں جانتا ہے۔ اور جن فرشتوں کے ہمیں نام معلوم ہیں ان کے ناموں کے ساتھ ہم نے ایمان لانا ہے، اور جن فرشتوں کے ہمیں نام معلوم نہیں ہیں ان کے اوپر بھی ہم نے جو ہے وہ ایمان لانا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہیں۔ اللہ کی کتابوں پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟ یہ کہ اللہ کی طرف سے یہ نازل کردہ کتاب ہیں، اور جن کتابوں کے ہمیں نام معلوم ہیں ان پر نام کے ساتھ ایمان لایا جائے، مثلا توراۃ ہے، زبور ہے، انجیل ہے، اور قرآن ہے، اور صحف ابراہیم اور موسیٰ ہیں۔ اور جن کے نام ہمیں معلوم نہیں ہے ان کے اوپر جو ہے وہ مجمل طریقے سے ہم نے ایمان اور لانا ہے۔ اور یہ کہ یہ سابقہ کتابیں جو ہیں ایمان رکھنا کہ یہ منسوخ ہو چکی ہیں، اور ہماری نجات صرف قرآن کریم کی پیروی اور قرآن کریم پر عمل کرنے میں ہے۔ رسولوں پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ کہ ان کی رسالت جو ہے وہ اللہ کی طرف سے برحق ہے، اور کسی لا نفرق بین احد، کسی رسول میں ہم تفریق نہیں کرتے، سب رسولوں کو ہم مانتے ہیں اور سب کا احترام کرتے ہیں۔ اور یہ بھی ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ سب سے پہلے رسول وہ نوح علیہ السلام سے تھے، اور سب سے آخری رسول جو ہیں وہ حضرت نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جن رسولوں کے یا نبیوں کے ہمیں نام معلوم ہیں تو ان کو نام کے ساتھ ہم نے ایمان لانا ہے، اور جن کے نام معلوم نہیں ہیں اجمالی طور پر ان کے اوپر جو ہے وہ ہم نے ایمان لانا ہے۔ لیکن جو شریعت ہمارے لیے قابل حجت ہے وہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی جو ہے وہ شریعت ہے، اور اس کے اوپر ہی ہمیں ایمان لانا ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر ہم نے ایمان لانا ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے جزا ہے، حساب ہے، اور جنت اور جہنم ہے، اور اسی طریقے سے پل صراط ہے، میزان ہے، ان چیزوں کے اوپر بھی ہم نے جو ہے وہ ایمان لانا ہے۔ اور تقدیر پر ایمان اس بات کو شامل ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ساری چیزوں کا اجمالی اور تفصیلی علم حاصل ہے، ٹھیک ہے نہیں، اور اس نے سب کچھ لوح محفوظ میں لکھ دیا ہے، ٹھیک ہے نہیں۔ اس کی مشیت اور چاہت کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، نہ کوئی ذرہ اپنی جگہ سے اٹھ سکتا ہے، نہ کوئی پتہ ہل سکتا ہے، اور کائنات کی تمام اشیاء اپنی ذات و صفات اور حرکات ہر اعتبار سے اللہ کی مخلوق ہیں۔ یہ بات ہم نے جو ہے وہ تقدیر کے متعلق یاد رکھنی ہے۔ احسان کیا ہے؟ تو احسان کے جو لفظی معنی ہیں وہ یہ ہیں کہ کسی کام کو عمدہ اور بہترین انداز اور طریقے سے کرنا، یہ احسان کا لغوی مطلب ہے۔ اور احسان کی دو قسمیں، ایک قسم تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اس انداز میں کی جائے کہ گویا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کو دیکھ رہے ہیں، اور اگر یہ مقام اور یہ مرتبہ ہمیں حاصل نہیں ہو سکتا کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں تو یہ تصور کرنا چاہیے کہ اللہ وحدہ کی ذات جو ہے وہ ہمیں کیا کر رہی ہے؟ دیکھ رہی ہے۔ اور دوسری قسم احسان کی ہے کہ اللہ کے بندوں کے ساتھ معاملات میں حسن و سلوک کا رویہ اپنایا جائے، اور ان کے ساتھ جود و سخاوت کا معاملہ کیا جائے، ان کی مصیبتوں میں جو ہے وہ کام آیا جائے، ان سے مسکراہٹ اور خندہ پیشانی کے ساتھ جو ہے وہ ملا جائے۔ اور اب اس کے بعد جو ہے وہ قیامت کے قائم ہونے کا وقت جو ہے اس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، تو یہ ہے کہ قیامت کا وقت اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں جانتے تھے، اسی لیے کہا کہ جس سے پوچھا گیا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا ہے۔ یعنی وقت قیامت کے بارے میں ساری مخلوق کا علم یکساں ہے، یعنی کوئی اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے، صرف اللہ تعالیٰ ہی کو قیامت کا علم ہے کہ قیامت جو ہے وہ کب قائم ہوگی۔ تو آج جو آدمی مثال کے طور پہ کوئی قیامت کا دعویٰ کرے کہ مجھے پتہ ہے کہ فلاں وقت آئے گی قیامت، تو وہ کیا ہے؟ وہ آدمی جھوٹا ہے اور وہ دجال ہے، کیونکہ قیامت کا علم اللہ وحدہ لا شریک کے سوا کسی آدمی کے پاس نہیں ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے جو ہے علامات قیامت کا تذکرہ کیا گیا ہے، تو علامات قیامت میں سے کیا ہے کہ لونڈیاں اپنے آقا کو جنم دیں گی، یعنی فتوحات ہوں گی اور لونڈیاں بڑھ جائیں گی، اور ایسے ہی ان کی اولاد بھی، پھر ماں اپنے آقا کی لونڈی ہوگی اور اس سے ہونے والی اولاد اس کے آقا کے درجے میں ہوگی، ٹھیک ہے جی۔ اس کا ایک مفہوم یہ بھی بیان کیا گیا ہے
کہ لونڈی سے بچی پیدا ہوگی اور وہ بڑی ہو کر ایسی امیر ہو گئی کہ اپنی ماں جیسی لونڈیوں کی مالک ہوگی۔ گویا اس حدیث میں مال و دولت کی کثرت کی طرف بھی اشارہ کیا گیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور اس بات کا بھی تذکرہ ہے کہ کچھ علماء نے بیان کیا ہے کہ آخری زمانے میں اولاد وہ ماں باپ کی نافرمان ہو جائے گی اور وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ لونڈیوں جیسا سلوک کرے گی، یہ بھی بعض علماء نے اس کی تفسیر بیان کی ہے۔ اور پھر کہا کہ جو ننگے پاؤں لوگ ہوں گے، ننگے بدن ہوں گے، فقیر لوگ آج دیکھیں گے کہ وہ عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے پر فخر کریں گے، یعنی جو لوگ جو ہے فقیر قسم کے لوگ ہیں وہ سردار بن جائیں گے، اور مال کی اس قدر فراوانی ہوگی کہ اونچی اونچی بلڈنگیں بنیں گی اور بلند و بالا عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے لوگ جو ہے وہ کوشش کریں گے۔ اور اس میں اس چیز کی بھی وضاحت ہے اس حدیث میں کہ لوگوں کی ضرورت کے مطابق عالم سے کوئی سوال کرنا بھی تعلیم کا ایک طریقہ ہے، کیونکہ اس واقعے میں جبریل علیہ السلام نے صرف سوالات کیے تھے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں جو ہے جواب دیے کہ یہ انداز بھی ایک مؤثر انداز ہے سیکھنے اور سکھانے کا کہ سوال کیا جائے اور پھر سوال کر کے تاکہ جو لوگ وہاں پہ بیٹھے ہیں ان کو بھی اس کا علم ہو۔ تو یہ حدیث کیونکہ طویل ترین حدیث تھی اور کافی ساری باتیں اس میں تھی، تو اس لیے یہ تھوڑا سا آج کا درس لمبا ہو گیا۔ میں آپ سے معذرت بھی چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے بیٹھنے کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے جو ہم نے کہا اور ہمیں خود اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ارکان اسلام جو تیسری حدیث ہوگی تو وہ انشاءاللہ بیان کی جائے گی۔ جزاکم اللہ خیر، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔